محترم ناظرین، پیسہ خود آپ کے پاس چل کر آئے گا اگر دولت کے حصول کے لیے اسلامی اصول آپ اپناتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشحال ہو، اس کے پاس دولت ہو اور رزق کی تنگی نہ ہو، مگر بہت سے لوگ صرف ظاہری کوششوں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ دولت کے اصول کے کچھ روحانی اور اخلاقی اصول بھی ہیں جنہیں اسلام نے بہت واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ اسلام صرف دولت کمانے کی اجازت ہی نہیں دیتا، بلکہ کچھ خاص طریقے بھی بتاتا ہے جن پر عمل کر کے دولت خود بخود آپ کے پاس آنے لگتی ہے۔ پہلا اصول جس کو آپ اپنا کر دولت مند بن سکتے ہیں وہ ہے نیت کی درستگی۔ نیت کرو اللہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر دولت حاصل کرنے کی نیت صرف دنیاوی فائدے کی بجائے اللہ کی رضا، حلال روزی اور دوسروں کی مدد ہو تو اللہ اس نیت پر برکت ڈال دیتا ہے۔ ایسی نیت کے ساتھ کم محنت میں زیادہ پھل ملتا ہے۔ یہ وہ پہلا اصول ہے جس کو آپ اپنا کر دولت مند بن سکتے ہیں۔ دوسرا اصول، حلال کمائی پر اصرار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ اسلامی اصولوں کے مطابق پیسہ صرف حلال ذرائع سے کمانا چاہیے۔ سود، چوری، دھوکہ، جھوٹ اور حرام طریقے وقتی طور پر دولت دے سکتے ہیں مگر اس میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ حلال کمائی میں برکت اور سکون ہوتا ہے اور اللہ اس دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا اصول، دیانت داری اور سچائی۔ تجارت میں سچ بولنا اور دیانت داری برتنا ایک بنیادی اسلامی اصول ہے۔ اس اصول کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہی وہ اصول ہے جو ایک عام انسان کو غیر معمولی کامیابی دلاتا ہے۔ سچ بولنے والا تاجر ہمیشہ قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے اور لوگ خود اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے چیزیں خریدتے ہیں۔ چوتھا اصول، وقت کی قدر اور محنت کی عظمت۔ قرآن مجید میں وقت کی قدر اور محنت کی عظمت کے حوالے سے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں قرآن مجید میں واضح طور پر اس حوالے سے بیان کیا ہے۔ اسلام میں وقت کو قیمتی خزانہ کہا گیا ہے۔ جو وقت کی قدر کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور سستی و کیلی سے بچتا ہے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ دنیاوی دولت حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد ضروری ہے۔ پانچواں اصول، زکوٰۃ اور صدقات کا دینا، یعنی اپنی دولت کو پاک کرنے کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے اور صدقہ نفل عبادت۔ جب کوئی شخص اپنی کمائی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت میں کئی گنا اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی قانون ہے، جو دیتا ہے وہی پاتا ہے۔ رزق میں برکت کا چھٹا اصول، شکر گزاری اور برکت کا راز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ شکر گزار انسان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی بھی۔ جو شخص ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ غربت میں بھی سکون محسوس کرتا ہے اور خوشحالی میں بھی مزید خوش رہتا ہے۔ ساتواں اصول، والدین کی خدمت۔ والدین کی خدمت سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور عمر دراز ہو، وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ والدین کی خدمت، ان کی دعائیں اور ان کا احترام دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ان کی دعا سے ایسے دروازے کھلتے ہیں جس کا انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا اور نہ انسان اس کا تصور کر سکتا ہے۔ آٹھواں اصول، نماز اور دعا۔ یہ ایک رزق کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی ہے۔ یہ انسان کو رزق کے قریب کرتی ہے۔
اس طرح دعا کرنا خاص کر فجر کے بعد رزق کو کھینچ کر لاتی ہے۔ دعا رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ نواں اصول استغفار کا کثرت سے کرنا، جو گناہوں کی معافی اور رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اولاد دے گا اور باغات اور نہریں دے گا۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے اس کی زندگی میں کشادگی آتی ہے۔ 10واں اصول اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ جو شخص اپنی ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں بلکہ کوشش کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ 11واں اصول نفع بخش علم اور سیکھنے کا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اسلام سیکھنے پر زور دیتا ہے۔ جو لوگ نئی مہارتیں، علم اور تجربہ حاصل کرتے ہیں ان کی قیمت مارکیٹ میں بڑھ جاتی ہے۔ علم انسان کو دولت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ 12واں اصول نرمی، حسن اخلاق اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں سے اچھے اخلاق، خندہ پیشانی اور نرمی سے پیش آتے ہیں ان سے لوگ جڑتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کے پاس خود پیسہ آنے لگتا ہے۔ اسلام دولت کو برا نہیں سمجھتا بلکہ دولت کو پاکیزہ، برکت والی اور مقصد سے بھرپور بنانے کا اصول بتاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان اسلامی اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، جیسے حلال کمائی، شکر، دیانت، نماز، استغفار، صدقہ، والدین کی خدمت اور دعا، تو دولت خود اس کی طرف کھینچ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو دنیا بھی کمائے، آخرت بھی سنوارے اور دوسروں کا سہارا بنے۔ پیسہ تبھی برکت بنے گا جب وہ اللہ کے احکام کے مطابق کمایا، خرچ کیا اور سنبھالا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔